آج حسب معمول مجھے حویلی کے کام سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر میرے دل میں خوف کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حویلی اور میرے گھر کے بیچ ایک گھنا آسیب زدہ جنگل پڑتا تھا، جس کے بارے میں گاؤں میں رائج خوفناک قصے ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہتے تھے۔ دن کے وقت میں بلا خوف و خطر یہ راستہ طے کر لیتی تھی، لیکن رات کی تاریکی میں اس گھنے جنگل کو پار کرنا میرے لیے موت کا پروانہ لینے کے مترادف تھا۔ میں ہر قدم پر اللہ کا نام لے کر خود کو ڈھارس دیتی۔ اس کے باوجود جب میں جنگل کے بیچ میں پہنچتی تو خوف مجھے جکڑ لیتا۔ میں جتنا آگے بڑھنا چاہتی، میرے قدم اتنے ہی پیچھے ہٹنے لگتے، جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے روک رہی ہو۔ میں اگر حویلی کے مالکوں سے جلد چھٹی کی درخواست کرتی تو وہ مجھے جھڑک دیتے اور طعنہ دیتے کہ میں کام چور ہوں اور بہانہ بنا کر گھر جانا چاہتی ہوں۔ حالانکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ رات کے وقت جنگل کی صورتحال کتنی خطرناک ہوتی ہے، پھر بھی وہ مجھے مغرب سے پہلے فارغ کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ میں اپنا سارا کام انتہائی تیزی اور جاں فشانی سے نپٹا لیتی، مگر مجھے چھٹی ہمیشہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی ملتی تھی۔ میں اکثر مالکن کو یاد دلاتی کہ میں ایک اکیلی نوجوان لڑکی ہوں اور مغرب کے وقت جنگل سے گزرنا کسی بھی صورت محفوظ نہیں ہے۔ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہی معمول جاری رکھا تو کسی دن میری ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی اور پھر سب سکون سے رہنا۔ میری یہ باتیں سن کر مالکن خاموشی سے میرا منہ دیکھنے لگتی، مگر میں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ میری مجبوری اور حق پر مبنی تھا۔ ایک شام مجھے حویلی میں کام کرتے بہت ہی زیادہ تاخیر ہو گئی۔ میں بے وقت گھر کے لیے نکلی۔ حویلی کا آدھا راستہ تو آسانی سے کٹ گیا، مگر جیسے ہی جنگل کا سنسان راستہ شروع ہوا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سانس پھولنے لگا اور میرا جسم کانپنے لگا۔ میں خوف کے مارے ایک قدم بھی آگے نہ چل سکی اور پریشانی کے عالم میں جنگل کے ایک بڑے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے سر کو ٹانگوں میں چھپا لیا اور اپنے بدقسمت نصیب کو کوسنے لگی۔ اسی لمحے میرے ارد گرد ایک تیز روشنی منڈلانے لگی۔ میں خوف کے باعث سر اوپر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے سر اٹھایا تو کوئی اندیکھا وجود ایک پل میں میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ شدید خوف کی وجہ سے میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں گھٹنوں میں اپنا سر دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور آہستگی سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہاں میرے گرد تیز روشنی بکھیرتا ایک جگنو تیزی سے چکر لگا رہا تھا۔ اپنے اتنا قریب اس ننھے روشن ساتھی کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے جگنو بہت پسند تھے۔ میں نے فوراً اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ جگنو سیدھا میری ہتھیلی پر آ بیٹھا۔ میں نے جلدی سے مٹھی بند کر لی۔ اس جگنو کی روشنی اتنی تیز تھی کہ وہ میری بند مٹھی سے بھی باہر پھیل رہی تھی۔ مجھے یہ جگنو بے حد بھلا لگا۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی اور بولی، اے خدا کی خوبصورت مخلوق، کیا تم مجھے اس خطرناک جنگل کا راستہ پار کروا سکتے ہو؟ میرے یہ الفاظ ادا کرتے ہی جگنو کی روشنی اور بھی شدید ہو گئی۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی جگنو میں اتنی چمک نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی روشنی اسی میں سے مٹ آئی ہو اور وہ مجھے راستہ دکھانے کو تیار ہو۔ جب میں نے خوف کے مارے اپنی مٹھی کھولی تو جگنو میرے چہرے کے سامنے ہوا میں ٹہر گیا اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا ہو، بس میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ میں اپنا سارا ہوش و حواس کھو کر اس جگنو کے پیچھے چلنے لگی۔ جگنو کا ساتھ پا کر میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ ایک بہت بھاری طاقت چل رہی ہو، جو میرا ساتھ دیتے ہوئے مجھے جنگل پار کروا رہی ہو۔ میں جگنو کے ساتھ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جگنو نے اپنی روشنی سے مجھے جنگل کا راستہ دکھایا اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی جب سہارا بن جاتا ہے تو ہر طرح کا خوف اور ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ میں نے جب جنگل پار کر لیا تھا تو نظریں اٹھا کر جب سامنے دیکھا تو جگنو وہاں موجود نہیں تھا۔ میں جگنو کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ پھر میں نے گھر تک کا باقی راستہ تو سکون سے طے کر لیا تھا۔ میں سارے راستے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایک جگنو نے مجھے کیسے راستہ پار کروایا۔ آخر ایک جگنو میری بات کو کیسے سمجھ سکتا تھا اور مجھے جنگل کیسے پار کروا سکتا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے میں گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اب تو مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں اگر حویلی میں دیر سے بھی فارغ ہوتی تو مجھے تسلی ہوتی کہ مجھے اکیلے جنگل پار نہیں کرنا پڑے گا، میرے ساتھ میرا جگنو ہوگا۔ پھر ایک دن جگنو مجھے مخاطب کرتے ہوئے مجھ سے بات کرنے لگا۔ جگنو کی آواز سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی اور میں دنگ ہو کر جگنو کو دیکھنے لگی۔ میرا نام زویا ہے اور میں ایک گاؤں نما قصبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔
میرے ابا ایک زمیندار تھے جو کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ میرے ابا کے مرنے کے فوراً بعد میری اماں نے عدت بھی پوری نہ کی اور ایک عیاش آدمی جو کہ اماں کا کزن ہی تھا اس سے نکاح کر لیا۔ میرے سوتیلے باپ کی نظر مجھ پر بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں اور میرے لمبے بال میری خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں چھٹی جماعت میں تھی جب میرے سوتیلے باپ نے میری کتابوں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا اور میری ماں کو میرے خلاف اس قدر بھڑکا دیا تھا کہ میری ماں بھی میرے سوتیلے باپ کی باتوں میں آ کر مجھ سے جھگڑنے لگی اور میرا اسکول جانا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے کوئی بھی ذمہ داری نہ پوری کرتے ہوئے میری تمام آزادی مجھ سے چھین لی تھی۔ اماں کو نہ جانے ایسے جلاد انسان میں کیا پسند آیا تھا۔ اماں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے بھی حالات کو سنبھالتے سنبھالتے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایسی ماں کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کیونکہ میری ماں نے صرف اپنے بارے میں، اپنے سکون کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ میری ماں نے میرے بارے میں، میرے سکون کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا سوتیلا باپ ہر وقت مجھ پر گندی نظریں جمائے رکھتا، بہانے بہانے سے مجھ سے چھیڑا چھاڑی کرتا رہتا تھا۔ لیکن میں جب بھی اپنی ماں کو اپنے سوتیلے باپ کی شکایت لگاتی تو میرا سوتیلا باپ معصومیت کا لباس اوڑھے میری ماں کو ہمیشہ بھڑکا دیتا تھا اور میری ماں پہلے سے بھی زیادہ مجھ پر سختی کرنے لگتی تھی۔ اماں نے اپنے شوہر کے کہنے پر میری پڑھائی تک چھڑوا دی۔ میری سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا تک بند کروا دیا تھا۔ میں ہر وقت کونے کھدروں میں بیٹھی اپنے ابا کو یاد کر کے روتی رہتی اور اپنی ماں کا اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر اس وقت کو پچھتاتی جب میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس آنا بہتر سمجھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر جا کر رہنے لگوں۔ اسی گاؤں میں میرے باپ کا اپنا گھر تھا جو کہ میرے نام تھا۔ میری ماں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنا سوتیلا باپ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتی، لیکن میرا کسی پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ جو کوئی چاہتا، جیسے چاہتا، مجھے برا بھلا کہہ کر چلا جاتا۔ میری سگی ماں میری کوئی بھی بات سننے یا ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کے اس ظلم و ستم سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ وہ گھر میرے نام تھا، اس لیے مجھے وہاں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اس گھر کے کاغذات میرے باپ نے بینک میں رکھوائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں صرف اور صرف میں جانتی تھی، کیونکہ ابا ہمیشہ سے مجھے ایک بات سمجھایا کرتے تھے کہ میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر اپنے عاشق کے پاس چلی جائے گی اور تم اس دنیا میں تنے تنہا رہ جاؤ گی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ گھر تمہارے نام لگا دیا ہے۔ اس کے پیپر تمہارے نام پر بینک میں کھلے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ میں چھٹی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن ابا میری سمجھداری کو دیکھتے ہوئے مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتے تھے۔ میں بھی ابا کی ہر بات کو غور سے سنتی اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ میں ابا کی کہی گئی ہر بات پر عمل کروں۔ اماں تب بھی مجھ سے بہت چڑھا کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ بیٹیاں ماں کی سگی ہوتی ہیں، تم پتہ نہیں کیسی بیٹی ہو جو صرف اپنے باپ کی سگی ہو، ماں تو تمہیں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ میں تب بھی اماں سے کہتی تھی کہ میں ہمیشہ چاہوں گی کہ آپ اور ابا ہمیشہ ایک ساتھ خوش زندگی گزاریں۔ اپنا ماضی بھول کر آپ ابا کو دل سے قبول کر لیں تاکہ آپ دونوں کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکے۔ اماں مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ تمہارے باپ کے مرنے کی دیر ہے، میں تمہارے باپ کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں گی۔ تو میں اماں سے کہتی، آپ کیسی عورت ہیں جو اپنے ہی شوہر کو مارنے پر تلی ہوئی ہیں؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں میری خاطر؟ میں تو آپ دونوں کی ہی اولاد ہوں نا، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے پاس آپ یا ابا میں سے کوئی ایک نہ ہو۔ میں تو آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اماں میری یہ باتیں سنتی تو کبھی کبھار رو پڑتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں خود تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر بھی اماں کا دل اور دماغ صرف اپنے عاشق کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ مجھے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں کے نزدیک اس کے دوسرے شوہر سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے بنائے ہوئے اپنے گھر میں جا کر رہنے لگوں گی، جہاں مجھے اپنے سوتیلے باپ کی طرح طرح کی گندی نظریں برداشت کرنے کو نہیں ملیں گی۔ اکیلی ضرور ہوں گی میں، لیکن حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جیسے کہ یہاں پیدا ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو نہ روکا تو میں ایک دن آپ کو چھوڑ کر اپنے سگے باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اماں نے جب میرے منہ سے یہ بات سنی تو وہ ہل کر رہ گئی تھی۔
اماں کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو پیار اور محبت سے بہلا پھسلا کر رکھا کرو تو وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اور یہ حقیقت بات تھی۔ اگر مجھے صرف اپنی ماں کا پیار ہی مل جاتا تو میں کبھی بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر نہ جاتی۔ اماں نے کچھ وقت کے لیے اپنا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک کر لیا تھا۔ وہ مجھے وقت دینے لگی تھی، وہ میری ہر بات کو سنتی ضرور تھیں، لیکن آخر کار مرضی وہ اپنی ہی کرتی تھیں۔ میں بھی اسی میں راضی ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی اکیلے گھر میں رہنے سے خوف آتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جہاں پر بھی رہوں اپنی ماں کے سائے تلے رہوں، کیونکہ یہ دنیا اکیلی عورت کو بلکہ اکیلی بچی کو جینے نہیں دیتی۔ میں تو پھر ابھی معصوم بچی تھی، مجھے کوئی اس اکیلے گھر میں کیوں کر سکون سے رہنے دیتا؟ یہاں تو ایک بھیڑیا تھا، وہاں نہ جانے مجھے کتنے بھیڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے ابا کے گھر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ اب اماں میرے ساتھ کچھ پیار اور محبت سے رہنے لگی تھیں۔ میں بھی اپنی ماں کی اس محبت کو پا کر بے حد خوش تھی۔ میں نے اپنی ماں کی محبت کو پاتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہوتی چلی جا رہی تھی اور بہت سی باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے لگی تھی۔ اب تو میں اپنے سوتیلے باپ کو گھور کر بھی دیکھ لیتی، اور جو بات مجھے پسند نہ آتی اس بات کا بہت اچھا جواب بھی دے لیتی تھی۔ میری عمر اب 16 سال ہو گئی تھی، اور میں کسی صورت بھی کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں اپنے سوتیلے باپ کو بھی پٹاخ جواب دے دیا کرتی تھی۔ میرا سوتیلے باپ بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ میں اب وہ چھوٹی زویا نہیں رہی تھی جو اس کا ہر ظلم برداشت کر جاتی تھی اور اپنی حفاظت نہیں کر پاتی تھی۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور اپنی حفاظت بہت اچھے سے کرنا جانتی تھی۔ میں اپنے سوتیلے باپ کی گندی نظروں کا سامنا ڈٹ کر کرتی تھی، بہت اچھے طریقے سے اپنے سوتیلے باپ کو جواب بھی دے دیتی تھی، تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اب وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں اپنے سوتیلے باپ کے سامنے تو اپنا حوصلہ برقرار رکھتی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ خوف کھایا جاتا تھا کہ اب تو میں جوان ہو گئی ہوں اور میرے سوتیلے باپ کی نظریں پہلے سے بھی زیادہ گندی ہو گئی ہیں۔ وہ کسی بھی وقت میری عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، لیکن میں اپنا حوصلہ برقرار رکھتی اور اپنے ڈر کو کبھی بھی اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے اور میری عزت کو میرے سوتیلے باپ سے محفوظ رکھے، کیونکہ اماں کو اپنی محبت کے آگے میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ انہیں صرف نظر آتا تھا تو اپنا دوسرا شوہر، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ماں پر ترس آتا تھا، کیونکہ میری ماں جس انسان سے محبت کرتی تھی وہ میری ماں کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں تھا۔ وہ میری ماں کے ہوتے ہوئے اور لڑکیوں پر نظر رکھنے میں ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ میری ایک بہت قریبی سہیلی تھی جس کا میرے گھر آنا جانا تھا، وہ مجھے اکثر ملنے میرے گھر آیا کرتی تھی۔ ہنا بھی کئی دفعہ مجھ سے یہ شکایت کر چکی تھی کہ تمہارے ابا کی نظر صاف نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ہنا سے کہتی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، خدارا اس کو میرا باپ کہہ کر مت بلایا کرو۔ تو ہنا مجھ سے کہنے لگتی، جو بھی ہے تو تمہاری ماں کا شوہر ہی، تم جتنا مرضی اس بات سے انکار کرو، لیکن وہ رشتے میں تمہارا باپ ہی لگتا ہے۔ وہ الگ ہے کہ اس کی کرتوتیں ایسی نہیں ہیں کہ اسے باپ کا درجہ دیا جائے۔ میں اور ہنا گھنٹوں اس ٹاپک پر بات کرتی رہتی اور آخر کار یہی نتیجہ نکالتی کہ یہ انسان باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ اماں کو تو سوائے اپنے شوہر کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی اماں آج بھی اپنے شوہر کے ہی گن گاتی رہتی تھی۔ میں نے ایک دن ہنا سے کہا، میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہ میں اپنے ابا کے گھر جا کر رہنے لگوں۔ ہنا کو میری یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے جیسے ہی میری یہ بات سنی تو فٹ سے مجھے کہنے لگی، تم بالکل صحیح سوچ رہی ہو، تمہارا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنے باپ کے گھر میں آ کر رہنے لگو، کیونکہ تمہارے سوتیلے باپ کی نظر بہت گندی ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کب تم پر وار کر دے۔ میں ہنا سے کہنے لگی، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے گھر آ کر رہنے لگوں تو تب میری جان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گی؟ ہنا مجھے مشورتاً یہ بات کہنے لگی کہ تم اپنی دادی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکتی ہو، تمہاری دادی ماں حیات ہے تو تم کیوں غیر لوگوں کے سہارے بیٹھی رہو؟ تم اپنی دادی ماں کے ساتھ جا کر رہ سکتی ہو۔ تمہاری دادی ماں بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ہاں بہت تکلیف کاٹ رہی ہیں۔ تمہارے چچا جو کہ انتہائی لالچی انسان ہے، تمہاری دادی ماں کا تمہارے چچا اور چچی نے برا حال کر رکھا ہے۔ تمہارا یہ ایک فیصلہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور تمہاری دادی ماں کے حق میں بھی۔ میں نے ہنا کی بات سنی تو مجھے دادی ماں کی فکر کھانے لگی۔ میں نے سوچا کہ باپ تو میرا اس دنیا میں رہا نہیں، اب میرے باپ کی ماں ہی میرا سب کچھ ہے، تو کیوں نہ میں اپنی دادی کا ہی سہارا بن جاؤں؟ اس بے سہارا کو بھی سہارا مل جائے گا
اور مجھے اکیلی کو بھی اپنی دادی کا ساتھ مل جائے گا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ میں اب کچھ دن تک ہی یہاں پر ہوں، اس کے بعد میں ابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ اماں کو اب میرے کہیں بھی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے تم ویسے ہی کر سکتی ہو، بس کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، میں تمہارا انتظار کیا کروں گی۔ مجھے اماں کی بات سن کر رونا آنے لگا، لیکن میں اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اماں سے جاتے وقت ایک دفعہ پھر بولا، اماں کیا آپ میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں؟ اماں نے مجھے صاف الفاظ میں یہ بات بول دی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت میں سب فیصلے کیے ہیں، اب میں اپنے کیے گئے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو شوق سے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنا خیال رکھنا اور یہاں چکر لگاتی رہنا۔ میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں سے گلے ملنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، چاہے جیسی بھی تھی تو میری ماں نہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نکمے آدمی کی باتوں میں آ کر میری ماں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میری ماں اس آدمی کے ساتھ مخلص تھی، لیکن وہ آدمی کسی صورت بھی میری ماں کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو دل سے معاف کر دیا، اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ کا جب دل چاہے آپ میرے گھر آ سکتی ہیں، اور میں بھی گاہے بگاہے چکر لگاتی رہا کروں گی۔ اماں نے میری بات سنی تو مجھے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے رونے لگیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ میں نے اماں کو چومتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور اپنے چچا کی طرف جانے لگی۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد میں اپنے چچا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے میری چچی آگ برساتی ہوئی باہر آئی اور مجھے دیکھ کر اور آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے صرف اتنی ہی بات بولی کہ میں دادی ماں کو لینے آئی ہوں۔ چچی بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ابا وہ گھر میرے نام کر گئے ہیں۔ چچی لوگوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ ابا نے وہ گھر ابھی تک خریدا ہی نہیں تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ابا جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر ابا نے خرید لیا تھا۔ میں نے جب چچی سے دادی کے بارے میں پوچھا تو چچی نے فوراً سے پہلے دادی کو آواز دیتے ہوئے کہا، لو تمہاری ایک اور وارث پیدا ہو گئی ہے۔ اب مجھ سے کہنے لگیں، جاؤ تمہارا خدا بھلا کرے، کچھ وقت کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دادی کو یہاں سے لے جاؤ، تمہاری دادی میری جان کا عذاب بنی ہوئی ہے۔ اتنے میں دادی کو میں نے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ دادی کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور ان کی بوڑھی ہڈیاں چلنے سے بھی قاصر تھیں۔ میں نے دادی کو سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئی۔ دادی کے جھریوں بھرے چہرے سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ میرے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں، ایک ہی تابع دار بیٹا تھا میرا، خدا نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں نے دادی کو سمجھایا کہ ابا جتنا وعدہ اپنے رب سے لے کر آئے تھے، اپنا وہ وعدہ پورا کر کے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے کیوں خود کو گنہگار کرتی ہیں؟ آپ پریشان مت ہوں، اب میں اور آپ اسی گھر میں رہیں گے۔ دادی حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، تم اس گھر کا کرایہ کہاں سے دو گی؟ میں نے دادی کو بتایا کہ یہ گھر میرے نام ہے، ابا نے اچھے وقتوں میں اسے خرید لیا تھا اور خرید کر میرے نام کر دیا تھا، اسی لیے مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کرائے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کھانا پینا اور باقی اخراجات کے لیے میں کوئی نہ کوئی اچھی اور مناسب نوکری تلاش کر لوں گی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا ساتھ میرے لیے سب سے بڑی ہمت ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی تو مجھے کوئی بھی کام کرنے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دادی میرا حوصلہ اور ہمت دیکھتے ہوئے مجھے داد دینے لگیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب میں اور دادی اسی گھر میں رہنے لگے تھے۔ یہاں پر ہر قسم کا سکون تھا، کمی تھی تو صرف تھوڑے پیسوں کی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی ہنا سے کہہ کر اپنے لیے نوکری کا انتظام کرنے کا سوچا۔ ہنا اور میں دونوں مل کر نوکری تلاش کرنے لگے۔ ہنا کا کہنا تھا کہ اگر تمہیں کسی گھر میں چھوٹا موٹا کام مل جائے تو تم سکون کی زندگی گزار سکتی ہو، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اور ہنا نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ہنا کے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور مجھے 1 مہینے کا راشن دینے کا فیصلہ کیا۔ ہنا کی ماں نے مجھ سے کہا کہ اس ماہ ہم تم لوگوں کو راشن ڈال دیتے ہیں، تم تسلی سے اچھی نوکری ڈھونڈ لو تاکہ تمہیں اپنا سرکل چلانے میں آسانی ہو جائے۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہنا کی اماں کا منہ دیکھنے لگی اور جھٹ سے انہیں اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے بہت عرصے سے اپنے اندر آنسوؤں کو روکے رکھا تھا۔
آج تھوڑی سی ہمدردی پاتے ہی میرے آنسو کسی سیلاب کی طرح آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ہنا کی اماں نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے جو نیکی کی ہے تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تم اپنی دادی کو اپنے پاس لے کر آئی ہو اور بہت بڑی نیکی کا حصہ بن گئی ہو۔ تمہاری چچی نے تو تمہاری دادی پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، یہ تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میں نے ہنا کی اماں کو بتایا کہ یہ مشورہ مجھے آپ کی بیٹی نے ہی دیا تھا۔ ہنا کے مشورے پر ہی غور کرنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ میں دادی کو لے کر اپنے ابا کے گھر میں رہنے لگوں۔ ہنا کی ماں نے جب میرے منہ سے یہ بات سنی تو وہ ہنا کو بھی سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اس نیکی کا حصہ تو تم بھی بن گئی ہو۔ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ تمہیں تا قیامت اس نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے وقت گزر گیا اور پھر شام ہونے لگی۔ مجھے دادی کی فکر کھانے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے راشن پکڑا اور گھر کی طرف چل دی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو دادی پریشان حال صحن میں ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دادی نے آ کر دروازہ کھولا اور کہنے لگیں، مجھے اکیلے اس گھر میں بہت خوف آتا ہے۔ میں نے دادی کو سمجھایا کہ دادی آپ ڈرے مت، یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر میں کون ڈرتا ہے، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ ابھی تو کچھ وقت کے لیے میں گھر سے غائب ہوئی ہوں، لیکن جب مجھے نوکری مل گئی تو میرا تو سارا دن کام میں لگ جایا کرے گا، پھر بھی تو آپ کو اکیلے ہی گھر میں رہنا پڑے گا، اس لیے آپ خود کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ اس طرح کمزور پڑ جائیں گی تو میں کیسے کام کر پاؤں گی؟ میں تو ایک قدم بھی آپ کی ہمت اور حوصلے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہیں۔ آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہی تو مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ آیا ہے۔ میں دادی کو سمجھاتے ہوئے جلدی سے کچن میں جانے لگی اور راشن میں سے دال اور چاول نکال کر پکانے لگی۔ دادی بھی صبح سے بھوکی تھی اور اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ دادی نے اور میں نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونے کی تیاری کی، کیونکہ مجھے صبح پھر کام کی تلاش میں مارے مارے پھرنا تھا۔ صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے ہنا کھڑی تھی۔ ہنا بہت خوش تھی۔ میں نے ہنا کی خوشی کو دیکھتے ہوئے خوش ہو کر پوچھا، خیر تو ہے ہنا، تم آج بہت خوش ہو؟ ہنا نے کہا، میری سہیلی، میری جان سے پیاری سہیلی کی مشکلات آسان ہوں گی تو میں خوش ہی ہوں گی نا۔ میں نے دروازے سے راستہ چھوڑتے ہوئے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی صحن میں آنے لگی۔ ہنا میرے پیچھے پیچھے صحن میں آئی اور کہنے لگی، تمہارے لیے بہت اچھی جگہ نوکری ڈھونڈ کر آئی ہوں، یہ نوکری مجھے اماں نے بتائی ہے۔ ہنا کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ہنا سے پوچھا، جلدی بتاؤ نوکری ہے کیا؟ ہنا نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں سے باہر کچھ فاصلے پر ایک حویلی ہے اور حویلی میں کام کرنے کے لیے انہیں لڑکی چاہیے۔ میں ہنا کی بات سن کر تھوڑی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہنا نے مجھ سے کہا، دیکھو زویا، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو، تم پڑھی لکھی ہوتی تو کہیں اچھی نوکری بھی مل جاتی، تم تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہو۔ اس حالت میں تمہیں کہاں اچھی نوکری ملے گی؟ جہاں پر بھی کام ملے گا اسی طرح سے کسی نہ کسی حویلی یا کوٹھی میں ہی کام کر کے گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ حویلی تھوڑا دور تو ہے، لیکن اس حویلی کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ دراصل میری اماں نے بھی ساری زندگی اسی حویلی میں کام کیا ہے۔ اب کیونکہ اماں بیمار رہنے لگی ہیں، اس لیے اماں نے کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اماں کی جگہ آج اس حویلی میں ہی کام کر رہی ہوتی، لیکن تم تو جانتی ہو کہ میں کالج جاتی ہوں اور اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوں، اس لیے میں اتنی پڑھائی چھوڑ کر حویلی میں کام نہیں کر سکتی۔ تبھی اماں نے مجھ سے تمہارے لیے بات کی ہے۔ اگر تمہیں مناسب نہیں لگتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اور کام ڈھونڈ لیں گے۔ حویلی والوں کو جواب دے دیتے ہیں، ہم نے کون سا کوئی حویلی والوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ہنا مجھے تسلی دیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ہنا کو اس کام کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے ہنا سے کہا کہ میں سارا دن حویلی میں کام کیا کروں گی تو پیچھے سے دادی کا خیال کون رکھے گا۔ ہنا مجھ سے کہنے لگی کہ اس بات کی بھی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دادی کا خیال اماں رکھ لیا کریں گی۔ اماں کون سا دور رہتی ہیں؟ اماں نے کہا ہے کہ میں دن میں 2 یا 3 چکر لگا لیا کروں گی اور دادی ماں کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرے گی وہ بھی دے جایا کروں گی۔ سکون ہوگا تو دادی بھی اچھی خاصی صحت تندرستی کی طرف چلتی جائیں گی۔ ہنا نے مجھ سے کہا کہ تم اچھی خاصی رقم حویلی سے کما لو گی اور جب تمہارے پاس پیسے جڑ جائیں گے تو پھر اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ تم لوگ اپنے ہی گھر میں کریانے کی دکان کھول لو گے۔
مجھے ہنا کی یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ ہنا جو بھی کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج ہی حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ہنا سے کہا کہ اپنی اماں سے کہو کہ ایک دفعہ مجھے حویلی گھسا آئیں، پھر میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ ہنا نے ایسے ہی اپنی اماں سے بات کی اور ہنا کی اماں مجھے حویلی چھوڑنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں دادی کو ناشتہ کروانے کے بعد اللہ حافظ بول کر حویلی کے لیے نکل گئی تھی۔ حویلی ہمارے گاؤں سے بہت دور پڑتی تھی، کیونکہ حویلی اور گاؤں کے درمیان ایک گھنا جنگل آتا تھا۔ میں اور ہنا کی ماں اس جنگل تک پہنچیں تو ہنا کی ماں مجھ سے کہنے لگی، دیکھو زویا، تمہیں چاہے جتنی مرضی دیر ہو جائے لیکن تم اس جنگل میں کہیں پر بھی نہیں رکو گی، سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکو گی، کیونکہ اس جنگل کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ گاؤں والے بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے، یہاں جنات کا سایہ ہے، اس جنگل میں بہت خطرناک چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ اسی طرح کی کئی قسم کی افواہیں اس جنگل کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ رب جانتا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں، افواہیں ہیں، یا پھر ان میں کوئی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اس حویلی میں کام کیا ہے، میرا آنے جانے کا راستہ یہی ہوتا تھا۔ مجھے روز جنگل سے گزر کر جانا پڑتا اور مغرب کے بعد تک جنگل سے گزر کر ہی واپس گھر آنا پڑتا تھا، لیکن میرے ساتھ تو کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جسے دیکھ کر یا سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہوں اور دوبارہ کبھی اس طرف پاؤں نہ رکھنے کا سوچا ہو۔ میرے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہنا کی ماں مجھے حویلی میں کام پر رکھوا کر اور ڈھیروں تسلیاں دے کر چلی گئی تھی۔ آج میرا حویلی میں پہلا دن تھا اور میں دل لگا کر پوری دل جمی سے کام کر رہی تھی۔ حویلی کی مالکن مجھ سے بے حد خوش تھیں، انہیں میرا کام بہت پسند آیا تھا۔ حویلی میں میرا کام برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا اور کھانا بنانے کا تھا، اسی لیے سارا دن مجھے حویلی میں ہی لگ جایا کرتا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ میں جس قدر محنت اور دل لگا کر یہاں کام کروں گی، اتنا ہی میرے لیے میری مالکن آسانیاں پیدا کرتی چلی جائیں گی۔ میں نے اپنا کام جلدی سے نپٹا لیا تھا۔ میں کسی کے ساتھ بھی فضول بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پیچھے سے دادی کی فکر بھی لگی رہتی تھی کہ میں نے ابھی گھر جا کر دادی کو بھی دیکھنا ہے۔ مالکن نے ایک احسان میرے سر پر کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مالکن نے مجھے رات کا کھانا پکانے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کھانا ہمارے گھر پکایا کرو گی تم وہی کھانا اپنے اور اپنی دادی کے لیے بھی لے جایا کرنا۔ میں مالکن کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ میں جب بھی فارغ ہوں گی تو کھانے کی پریشانی نہیں ہوگی، میں کھانا یہیں سے لے جایا کروں گی۔ مالکن مجھے اچھا خاصا کھانا ڈال کر دیتی تھی اور کہتی تھیں کہ جتنا دل کرتا ہے اتنا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرو، گھر جا کر محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی، اب میرا حویلی میں دل لگ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ واقعی ہی بہت محبت کرنے والے اور احساس کرنے والے تھے۔ بس مجھے حویلی کے لوگوں سے ایک ہی گلہ تھا کہ وہ مجھے جلدی چھٹی نہیں دیتے تھے۔ مجھے کام کرتے کرتے مغرب ہو جاتی تھی اور گھر جاتے جاتے مجھے عشاء ہو جاتی تھی۔ میں بس اپنی مالکن سے یہی کہتی تھی کہ مجھے آپ مغرب سے پہلے چھٹی دے دیا کریں، جو کہ مشکل بات تھی، کیونکہ رات کا کھانا ان لوگوں کو کھلا کر پھر ہی میں نے گھر آنا ہوتا تھا۔ مجھے جنگل سے واپس جاتے ہوئے بے حد خوف آتا تھا، کیونکہ میں ہنا کی اماں کی طرح میچور نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کوئی ایسی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ سب شاید میرے وسوسے تھے، لیکن کچھ تو تھا، کیونکہ مجھے ان وسوسوں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں حویلی آتی، حویلی میں ہی رہتی، اور پھر جب گھپ اندھیرا ہو جاتا تو میں گھر کے لیے نکلتی، اور جنگل کا راستہ مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ ہمارے گاؤں کی طرف حویلی سے کوئی اور راستہ جاتا بھی نہیں تھا، صرف یہی ایک راستہ تھا جو جنگل سے ہو کر گاؤں تک جاتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بس تھوڑا سا خوف آتا تھا، لیکن میں اپنے منہ میں ذکر الہی کرتی یہاں سے گزر جاتی تھی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے جنگل سے زیادہ خوف آنے لگا تھا، میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ صبح آتے ہوئے تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، دن کی روشنی میں مجھے جنگل میں بالکل بھی خوف یا ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں مجھے بے حد خوف آنے لگتا، اور میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے مالکن جلدی چھٹی دے دیا کریں تاکہ میں وقت پر اپنے گھر چلی جایا کروں۔ لیکن مالکن بھی میری یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ سارا کام مکمل کر کے ہی تمہیں چھٹی مل سکتی ہے، ویسے تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی۔ میں کام کر کے بہت زیادہ تھک چکی تھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔
میں نے مالکن سے کہا کہ آپ آج مجھے جلدی چھٹی دے دیں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دادی کی بھی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مالکن نے مجھے جلدی چھٹی دے دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کچھ میڈیسن میں نے منگوائی ہے، یہ ساتھ لیتی جانا، خود بھی کھانا اور اپنی دادی کو بھی دینا، کیونکہ مجھے تمہاری چھٹی بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تبھی تم کل کام پر آؤ گی، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو تم چھٹی کر لو گی، اور یہ بات مجھے منظور نہیں ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میڈیسن پکڑی اور گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ آج میں مغرب سے پہلے ہی گھر جا رہی تھی، لیکن آج بھی مجھے جنگل میں خوف آ رہا تھا۔ جب میں جنگل کے درمیان میں پہنچی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کوئی چل رہا ہے۔ تبھی ہنا کی اماں کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگیں کہ یہاں جنات کا، چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی، ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور تیز قدم چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد آخر کار میں اپنے گھر پہنچ ہی گئی تھی۔ جب میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دادی نے آ کر دروازہ کھولا تو دادی میری حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں بخار میں تپ رہی تھی۔ دادی پریشان ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے دادی سے کہا، دادی میں کھانا لے کر آئی ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا کھانا ڈال کے دے دیں تاکہ میں کھانا کھاتے ہی میڈیسن لے کر سو جاؤں۔ دادی ماں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم آرام کرو، میں جلدی سے تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ دادی ماں نے میرے لیے کھانا نکالا اور جلدی سے مجھے لا کر دے دیا۔ میں نے کھانا کھانے کے ساتھ ہی میڈیسن لی اور پھر ایسی بے ہوشی کی نیند سوئی کہ صبح تک مجھے پھر کوئی ہوش نہ رہی۔ صبح ہوتے ہی دادی ماں نے مجھے جگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو حویلی سے ہو آؤ، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی تو آج کے دن آرام کر لو، صبح چلی جانا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دادی ماں سے کہنے لگی، نہیں، مالکن نے چھٹی کرنے سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے چھٹی نہیں کرنی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور کام کے لیے نکل پڑی۔ آج میں بنا کچھ کھائے پیے ہی کام پر چلی آئی تھی۔ میں کچھ دیر کا فاصلہ طے کر کے حویلی تک پہنچ گئی۔ مالکن سمجھ رہی تھیں کہ شاید آج میں کام سے چھٹی کر لوں گی۔ مالکن میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کی سانس میں سانس آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ شکر ہے تم آ گئیں، میں تو سمجھ رہی تھی آج تم نے چھٹی کر لی ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ نہیں مالکن، بخار تو مجھے بہت تیز تھا، میں رات کو دوائی کھا کر سو گئی تھی، لیکن صبح میری آنکھ جلدی نہیں کھلی۔ دادی اماں نے اچانک سے مجھے جگایا اور وہ کہنے لگیں کہ آج چھٹی کر لو۔ تو میں نے دادی ماں کو کہا کہ نہیں، میرا کام پر جانا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں دوڑتی ہوئی کام پر چلی آئی ہوں۔ مالکن میری یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا جو تم دوڑتی ہوئی حویلی چلی آئی۔ میں نے مالکن کو بتایا کہ جی میں نے ناشتہ نہیں کیا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں آج دادی ماں کو بھی ناشتہ نہیں کروا کر آئی۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، تمہاری دادی کے ہاں بھی میں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں، اور تم بھی سب سے پہلے ناشتہ کر لو۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ مالکن ناشتہ کرنے لگی اور ایک ایک کر کے حویلی کے سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہونے لگے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی مالکن نے مجھے آواز دے کر کہا کہ زویا تم بھی ناشتہ کر لو اور اپنی دادی کے لیے ناشتہ تیار کر کے ڈرائیور کے ہاتھ اپنے گھر بھیج دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے سب سے پہلے ناشتہ تیار کر کے دادی اماں کے لیے ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھیجا، پھر اس کے بعد خود ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے مالکن نے میڈیسن بھی دے دی تھی۔ میں نے میڈیسن کھائی اور زور و شور سے کام میں لگ گئی۔ مجھے بخار تو نہیں تھا، لیکن جسم میں کہیں کہیں درد محسوس ہو رہا تھا۔ آج میں کام کر کے بہت تھک چکی تھی اور گھر جانے میں بھی مجھے دیر کافی ہو چکی تھی۔ آج تو مجھے مغرب سے بھی زیادہ وقت حویلی میں لگ گیا تھا۔ عشاء کے بعد جا کر میں اپنے کاموں سے فارغ ہوئی تھی۔ اب مجھے گھر جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ذکر الہی کر کے اپنا سفر شروع کیا۔ حویلی سے جنگل تک کا سفر تو میں آرام سے طے کر گئی، لیکن اب جنگل سے گھر تک کا سفر مجھے کرتے موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں جنگل میں پہنچی ہی تھی کہ مجھے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ڈر کے مارے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ میرے ارد گرد کچھ سائے منڈلا رہے ہیں۔ میں نے ان سایوں سے گھبراتے ہوئے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دبا لیا تھا اور آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ کافی دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے ایک تیز روشنی اپنے ارد گرد گھومتی دکھائی دی۔ میں نے جیسے ہی نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت جگنو میرے قریب منڈلا رہا تھا۔
اس جگنو کی روشنی عام جگنو سے کہیں زیادہ تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ تو ہو ہی رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے جگنو بہت پسند تھے۔ میں نے آج اتنے قریب سے جگنو کو دیکھا تھا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جگنو مجھ سے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ میں اپنی ساری سدھ بدھ کھو کر جگنو کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جگنو نے مجھے جنگل کا پورا راستہ پار کروا دیا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جگنو روز مجھے جنگل کے پاس ملتا اور ایسے ہی اپنی روشنی کے ساتھ مجھے پورا جنگل پار کروا دیتا۔ ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جب میں جنگل کے قریب پہنچی تو جگنو مجھے درخت کے پاس نظر آیا۔ میرے ساتھ آج ایک عجیب سانحہ پیش آیا تھا اور میں اس سانحے سے بے خبر تھی۔ جیسے ہی میں درخت کے قریب پہنچی تو جگنو میرے ساتھ مخاطب ہونے لگا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں جگنو کو بولتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو اس سے چھپانا چاہا، لیکن جہاں جہاں میں جا کر چھپتی جگنو وہیں پر آ جاتا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بولنے والا جگنو ہوں اور تمہیں مجھ سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں آج تمہیں خوشخبری سنانے آیا تھا اور تم مجھ سے ڈر کر چھپ رہی ہو۔ جب میں نے اس کو بات کرتے سنا تو میں اس کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جنگل کے راستے میں آج تمہیں بہت زیادہ خزانہ ملنے والا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اگر مجھے آج یہ خزانہ مل جاتا ہے تو میں دنیا کی سب سے امیر ترین لڑکی بن جاؤں گی اور مجھے تو پھر حویلی میں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں جگنو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ آج جگنو میرے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مجھے آج بالکل خوف نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں جنگل کے بیچ پہنچی تو مجھے وہاں خزانے کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا نظر آیا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہی جگنو وہاں خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں اس جگنو کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جگنو ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ میں یہ سب منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے چھوٹنے لگے۔ میری زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں سکتے میں چلی گئی تھی اور مسلسل پلکیں جھپکائے بغیر اس جگنو کو لڑکا بنتے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکا آ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی خوبصورتی میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ میں مسلسل بغیر پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بے حد مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے ڈھیر سارا خزانہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگا، یہ سب تمہارا ہے، تم یہ سب لے کر جا سکتی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کا منہ ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری زبان سے بے اختیار چند الفاظ نکلنے لگے۔ میں اس لڑکے سے پوچھنے لگی کہ تم تو جگنو تھے، ایک دم سے لڑکے کی شکل کیسے اختیار کر گئے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اس خزانے کا مالک ہوں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں ہمیشہ سے اس خزانے کی حفاظت کرتا آ رہا ہوں۔ میرا نام فارس ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ غم کی ماری اس جنگل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہاری کہانی بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے میں جگنو بن کر تمہیں اس جنگل کا رستہ پار کرواتا رہا۔ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ اسی محبت کے ہاتھوں تنگ آ کر میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا رہا ہوں۔ اب یہ سب خزانہ تمہارا ہے، تمہارا جتنا دل چاہے تم یہاں سے لے کر جا سکتی ہو، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم مجھے کبھی بھولو گی نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اتنی عنایت کر دو گی کہ اپنا ساتھ مجھے دے دو؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی اصل حالت میں میرے سامنے نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اسی طرح اسی روپ میں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ مجھے بھی پہلی ہی نظر میں اس جنزادے فارس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے فارس کو بتایا کہ مجھے بھی تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں اس جنزادے کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے اس نے مجھ پہ کیسا جادو کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی تھی اور میں اس کی ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ فارس میرے ساتھ میرے گھر چلا گیا اور میری دادی سے اس نے میرا ہاتھ مانگا۔ فارس ایک جنزادہ ہے، یہ بات میرے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم تھی۔ دادی ماں نے فارس کے ساتھ میری شادی کر دی اور شادی کے بعد میں فارس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت کوٹھی میں رہنے لگی۔ میں فارس کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ تبھی ایک دن مجھے اپنی ماں کی خبر ملی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی ہے۔ میری ماں کا کافی وجود جل چکا تھا
اور میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی۔ تبھی میں فارس کی اجازت سے اپنی ماں کو اپنے پاس لے آئی۔ آج میری ماں اور میری دادی میرے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اپنے کیے گئے سلوک پر میری ماں آج بھی شرمندہ ہیں۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنی مشکل کے بعد آسانی کا راستہ عطا کیا ہے۔ بے شک اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔